اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آج سورۃ یوسف شریف شروع ہو رہی ہے ہماری۔ اس صورت کے شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں کو جا کے کہا کہ ایسے کرو کہ تم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو جا کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شان جو واقعہ ہے وہ کس طرح ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے اور ملک شام سے پھر مصر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کیسے لایا گیا، یہ سارا واقعہ کیسے ہوا ہے۔ تو انہوں نے آ کے جب عرب کے سرداروں نے جب آ کے حضور علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری سورۃ یوسف نازل فرما دی۔ ٹھیک ہے، ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک یہودی عالم نے آقا علیہ السلام کو سورۃ یوسف پڑھتے دیکھا۔ جب اس نے سورۃ یوسف آقا علیہ السلام سے سنی تو وہ حضور کے پاس بڑا حیران ہو کے آیا، کہنے لگا جی یہ سورت یہ چیزیں آپ کو کس نے سکھائی ہیں؟ کیونکہ تورات کے اندر تو سارا کچھ موجود ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بھی ہے اور ان کا یہ واقعہ بھی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی مجھے سورۃ یوسف سنائے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہاں سے شروع کر کے آخر تک جو سورۃ یوسف تھی ساری کی ساری اس کو سنا دی۔ وہ سننے کے بعد جو بڑا حیران اور پریشان ہو کے بھاگا۔ اس نے جا کے اپنے یہودیوں کو بتایا، اس نے کہا خدا کی قسم جیسے یوسف علیہ السلام کی شان ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے یہی شان آقا علیہ السلام جو ہے سورۃ یوسف کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ سارے یہودی وہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا یار جا کے دیکھے تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑی انہونی بات تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یار ظاہر تورات کے اندر جو نبیوں کا ذکر ہے ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں، باقی تو سارے جاہل ہیں۔ وہ تو خود اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، باقی تو سارے ویل فارغ ہیں، کیونکہ واحد یہ نبی تھے یا واحد یہ یہودی تھے جن کے پاس کتاب تھی، یہ پڑھنا لکھنا بھی یہی جانتے تھے، باقی تو سارا عرب جو پڑھا تھا وہ تو سارا ویلا فارغ تھا۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو گزرے بھی ایک زمانہ، لمبا چوڑا زمانہ گزر چکا تھا، ہزاروں سال کا فاصلہ تھا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی بھی عرب کے اندر نہیں آیا تھا۔ تو جب وہ یہودیوں کو پتہ چلا بھی یہ ہوا ہے، ظاہر ان کو پہلے بھی اس بات کا پتہ چلا تھا کہ آقا علیہ السلام نبی تو ہے ہی ہے نا، بس وہ تو حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ آقا علیہ السلام کا نام پاک لے کر کے آپ سورۃ یوسف پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ذرا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں جو اللہ نے آپ کو جو ارشاد فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے پھر سورۃ یوسف پڑھی۔ جب سورۃ یوسف پڑھی تو یوسف پڑھنے کے بعد جب جیسے ہی سورۃ یوسف مکمل ہوئی سارے کو سارے نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ نے سیم وہی یوسف علیہ السلام کی شان بیان کی ہے جیسے تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال تورات کے اندر تو جو لکھی ہوگی اس سے زیادہ افضل طریقے سے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس صورت کا کمال دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی جتنی صورتیں آئی ہیں ان کا نبی آئے ہیں، نبیوں کے اندر جو قوموں کا ذکر آیا ہے وہ تعلق نبی کا قوم کے ساتھ تھا۔ اس صورت کی خوبی یہ ہے جس کو قرآن خود احسن القصص کہتا ہے، یعنی سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ، سب سے بہتر، باقی سارے قصے اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے اندر قوم کا معاملہ نہیں بیان کیا جا رہا، اس کے اندر سب سے زیادہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے تعلقات کا۔ ٹھیک ہے جی، باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا ہونا، پھر بھائیوں کے درمیان جناب حسد کا پیدا ہو جانا، پھر اپنوں کا جا کر جناب اللہ دشمنی کرنا اور ایک قتل کا منصوبہ بنانا، ایک بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرنا، پھر ایک خاندان نبوت کا چشم و چراغ بھی ہو، خود نبی بھی بننے والا ہو، وہ آگے جا کے غلاموں کی طرح بک رہا ہو اور آگے کسی کو بیان بھی نہ کرے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں ہوں،
اگر یوسف علیہ السلام بازار میں جا کے کہہ دیتے نا کہ میں یعقوب علیہ السلام اور پھر اسحاق اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو ظاہر ہے سارا بازار جو ہے آپ کو تو چومنے لگ جاتا، لیکن حکم نہیں تھا، کیونکہ اس نکلنا تھا اس سارے معاملات سے۔ پھر دیکھیں وہ اتنی عظیم شخصیت جناب اعلیٰ بازار کے اندر بک رہے ہیں، پھر اس کے بعد اتنی مشکلات کے بعد پھر جناب اعلیٰ ایک شاہی محل کے اندر پرورش پانا، وہاں پہ پلنا، پھر اس کے بعد گناہ کے بدلے میں جیل کو ترجیح دینا، پھر جیل سے ایک لمبا عرصہ سالوں سال 9 سال یا 12 سال تک جیل کے اندر رہنا، پھر اس کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی، غلطی کے گناہ کے الزام لگانے کی کوشش کی، انہیں کو ہی معاف کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جناب اللہ تخت شاہی پر بیٹھ کر سیاست کرنا، اور سیاست کرنے کے بعد 14 سال سب سے بڑے چیلنج جو ملک کے اندر درپیش تھا، خوشحالی کا بھی اور قحط سالی کا بھی، اس سے نپٹنا، یہ سارے معاملات، پھر اس کے بعد پھر بھائیوں کا آنا، انہی کے پاس آنا جن کے پاس ہے وہ جن کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے ختم کر کے گئے تھے۔ رب نے پھر وہ منظر بھی دکھایا کہ وہی تھے جو یوسف علیہ السلام کو مارنے پہ لگے ہوئے تھے، آج وہی تھے جو انہی کے در پہ آ کے کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ رب ہے نا جو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل وہی تھے جو قاتل بن کے کھڑے تھے، آج ایک ایک دانہ لینے کے لیے بھی یوسف کے در پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دکھایا ہے۔ پھر انہی بھائیوں کو پہچان جانا، پہچاننے کے بعد ان کو معاف کر دینا، یہ اتنی پوری انسان کی جو زندگی کا جو ایک لمحات جو آتے ہیں نا بچپن سے لے کر وصال تک، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری ایک شکل کو بچپن سے وصال تک جو ایک آئیڈیل شخصیت اگر کسی کو بنایا جا سکتا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو بات تم اپنی عمر کے کسی حصے کے اندر بھی اگر پریشانی کے اندر آتے ہو تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لینا، یوسف علیہ السلام ہر پریشانی سے گزر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کا بچپن سے لے کر تخت شاہی تک بیٹھنے تک انہوں نے ہر مرحلہ دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی ہے کہ محبوب پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے مدینہ پاک تک پہنچنے تک آپ کو جب پریشانی آئے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لینا، یہ سارے مرحلات سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام گزر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنا بڑا جو واقعہ اور قصہ ہے۔ آقا علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر آئے نا، پھر سارے وہ پکڑے بھی گئے، سارے کفار مکہ جو کھڑے تھے جو فتح مکہ کے موقع پر، اب وہ کچھ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ 10 سال پہلے کی تو بات ہے، کون کوئی بھول جاتا ہے؟ جو ظلم اور ستم کفار مکہ نے کیے تھے سارے ان کو اپنے بھی یاد آ رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے آج ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی پرانی بات تو تھی نہیں، 10 سال پہلے کی بات تھی، لیکن آج 10 سال پہلے والے جو ہے وہ نبی نہیں تھے، آج 10 سال کے بعد ایک پروٹوکول تھا، آج 10,000 غلام جو آگے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آج تو بات کرنے کے لیے بھی حضور سے پہلے اجازت لینی پڑتی صحابہ کرام سے کہ آگے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج وہ حالات تو تھے نہیں، لیکن کچھ کفار مکہ ایسے بھی تھے جنہیں امید تھی کہ نہیں جو کچھ مرضی ہو جائے، آج چاہے جتنے مرضی ہم گناہ گار ہیں آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہی برتاؤ ہوگا یہ جو 10 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام جب دیکھا نا کہ کفار مکہ کو پکڑ کے لایا گیا ہے، لانے کے بعد ہوا کیا؟ حضور نے پوچھا، فرمایا ہاں بھائی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو کفار مکہ پتہ کیا کہنے لگے جی آپ کریم ابن کریم ہیں، یعنی آپ خود بھی کریم ہے اور آپ کا تو خاندان سارا کریموں والا ہے، تو کریم جو ہے نا وہ تو کریمی پر بھی جو ہے کرم فرما دیتا ہے، تو آپ مہربانی کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج میں وہی لفظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب بھائی سامنے کھڑے تھے تو کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو سزا دینا چاہیں آپ کا حق بنتا ہے، جو کچھ ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اگر آپ ہمیں سزا بھی دیں تو یہ آپ کا بالکل حق ہے اور آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا وہ کون سا ہم نے اچھا کیا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج میں بھی وہی کہتا ہوں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، فرمایا جاؤ تم سارے آزاد ہو، آج کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے۔ اور یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائی کھڑے ہوئے تھے نا تو آپ نے ان کو شرم سے بچانے کی خاطر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تمہارا قصور نہیں، یہ تو شیطان خبیث کا کام ہے جس نے تمہیں برگلا دیا تھا۔ کیوں کہا؟ کہ صرف اس لیے کہا کہ یار میرے سامنے، کیونکہ آج کھڑے تو ہے نا، آج ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یہ نہ کہہ کہ یوسف علیہ السلام آج یہ کہہ دے کہ جناب ہاں کی تسی تسی میرے نال، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ظاہر ہے پھر ان کو شرمندگی ہوگی کہ باقی جو ہم نے اچھا تو نہیں کیا۔ تو اس موقع پر بھی نبی کا کمال دیکھے، فرمایا یہ فراست ہے نبی کی، فرمایا یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا، کہا نہیں شیطان نے تم سے کروایا تھا، جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا وہ تم نے نہیں کیا، صرف ان کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر۔ تو یہ اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دیکھیں یہی بات پوری صورت کو بیان کیا اور اس کو احسن القصص کہا. فرمایا کہ ہر شخص کی جو بھی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، حضور تو خود اللہ کے نبی ہے، لیکن امت کے لیے یہ صورت رکھی گئی ہے. فرمایا کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی کسی بھی عمر کے اندر پریشان ہو تو میرے یوسف کو دیکھ لے، تمہیں اپنی زندگی کی سارے معاملات کی رہنمائی یوسف علیہ السلام دیں گے. جوانی کیسے گزارنی ہے، تخت پہ بیٹھ کے سیاست کیسے کرنی ہے، ملک کو کیسے سنبھالنا ہے. لوگ کہتے ہیں سیاست کا ہمارا ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جیسے علم نبیوں کی میراث ہے ویسے سیاست بھی نبیوں کی میراث ہے. بس یہ ہے کہ ہماری جہالت انتہا تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہم سوچیں نہیں مولوی کا سیاست نہ کوئی تعلق نہیں. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم مولویوں کو آنے نہیں دیتے نا. علامہ اقبال ہے نا، وہ لکھا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کے ساتھ، یعنی ابلیس نے نا اپنے کارکن بلا کے نا ان کو کہا میں تمہیں 2-4 باتیں بتاتا ہوں، ان پر عمل کرنا ہے. کہا کیا کریں؟ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ابلیس نے، شیطان نے کہا تھا اپنے کارکنوں کو، چیلوں کو کہا پہلے جا کے یہ جو موت سے نہیں ڈرتا نا مسلمان، سب سے پہلے جا کے اسے مسلمانوں کے معاملات میں نبی کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے نا، تعلق ہے، اس کو مشکوک بنا دو. نبی کے علم پر بحث کرواؤ، نبی کی باتوں پر بحث کرواؤ، نبی کے اختیارات پر ان کی بحثیں کروا دو، آپس میں ان کو نبی کے معاملات میں لڑا دو. ہوگا کیا؟ نبی کے ساتھ ان محبت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب محبت کا رشتہ ختم ہو جائے گا یہ موت سے ڈرنا شروع ہو جائے گی نا، زندگی سے پیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کلمہ 2 پڑھنے والے ہیں، ایک کہتا ہے یار نبی کے پاس یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نبی کے پاس یہ نہیں ہے دونوں کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی کوئی بحث نہیں کرنے والی. ٹھیک ہے جی. ایک کہتا ہے ہمارے نبی کی شان ہے، دوسرا کہتا ہے یہاں ثابت کروا دے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، کتابوں میں کہاں لکھا ہے. تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، شان ہی بیان ہو رہی ہے نا، شان ہی ہے نا یار، شان ہی بیان ہو رہی تھی نا. تو ابلیس نے کہا بھی ان کو لڑاؤ آپس میں نبی کے معاملے میں. جب تک یہ نبی سے پیار کرتے رہیں گے یہ ڈریں گے نہیں، یہ جب ڈریں گے نہیں تو یہ موت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر یہ جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے یہ تو لڑ جائیں گے. اور دوسرا کام کیا کرو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا دوسرا کام یہ کرو، یہ جو عربی ہے نا، جن کے زبان کے اندر قرآن بھی نازل ہوا ہے، جن کے پاس اسلام بھی آیا ہے، جن کے پاس سارا کچھ آیا ہے، نبی بھی انہی کے پاس آیا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات. فرمایا کہ عرب والوں کو کہو تم ابھی تک جو اونٹ چلاتے پھر رہے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، دیکھو امریکہ آگے نکل گیا. فرنگی تخیلات دو نا ان کو یہ بتاؤ بڑے بڑے روڈ بنانے سے ترقی ہوتی ہے، سینما بنانے سے ترقی ہوتی ہے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے سے ترقی ہوتی ہے. آج تک اونٹ چلاتے پھر رہے ہو، ابھی تک جناب برقع لے کے جا رہے ہو، ابھی تک جناب پردہ کر رہے ہو، ابھی تک داڑھی رکھی ہوئی ہے، ابھی تک بڑی بڑی پگڑیاں پہن رہے ہو. ان چیزوں کو چھوڑو، ترقی کرنی ہے تو امریکہ کو دیکھو، برطانیہ کو دیکھو. ٹھیک ہے. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، عربیوں کو فرنگی بناؤ، حجاز اور یمن سے اسلام نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان کا کیا علاج ہے بر صغیر والوں کا؟ کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. انہوں نے کہا ان کا علاج یہ ہے کہ مولویوں کا اور عوام کے درمیان اختلاف پیدا کرا دو، تاکہ یہ جو قوم ہے جس کو سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا، استنجے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ مولویوں پر اعتراض اٹھائے، مولوی تو انج کر گئے، مولوی تو کھا گئے، مولوی نے خراب کر دیتا، مولوی نے انج کر دیا. ان کا افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج. بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک علاج ہے، کیا؟ کیونکہ ان کے اوپر مولویوں کا ہولڈ ہے. یہاں پہ شیخ الاسلام بیٹھتے ہیں، یہاں پہ اولیاء موجود ہے، یہاں پہ فرید ہے، یہاں پہ داتا صاحب ہے، یہاں پہ معین الدین ہے. میں جب تک یہ مولوی ان کے بیچ میں رہیں گے یہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کو مولویوں سے دور کرو. ٹھیک ہے. اور آگے اپنے بارے میں کہا اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہا یہ جو اقبال جیسا بندہ ہے نا، یہ جو آگ لگاتا پھرتا ہے کہ مسلمان یوں کرے یوں کرے یوں کرے یوں کرے، پہلے ایسے غزل سرا کو مارو. جب تک ایسے لوگ جو لوگوں کے فکری خیالات کو مضبوط کرتے رہیں گے، لوگوں کو جب تک جو ہے وہ جناب اللہ اکٹھا کر کے رکھیں گے، لوگوں کو عظمت بتائیں گے اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، جب تک ایسے بندے نہیں مارو گے کامیاب نہیں ہوگے. ٹھیک ہے جی. ہاں ایسے خطیبوں کو آگے لاؤ جو تمہیں جو ہے صرف شعر و شاعری سنائے، جو جناب تمہیں میٹھا میٹھا سنائے، جو تمہیں جنت بتائے، جنت کے بارے میں بتائے. یہ نہ بتائے کہ اسلام کی عظمت اس وقت کیا ہے، یہ نہ بتائے کہ اسلام چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، یہ نہ بتائے کہ مسلمانوں کو اس وقت آدھی امت مسلمہ کو ختم کر دیا گیا ہے. جو فکری باتیں کرے ایسے مولوی کو فارغ کرو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، یہ جب تک اقبال بیٹھا ہے نا اس کو فارغ کرو. ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو.
جب تک ایسا شعر و شاعری کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، زلف کی باتیں کرتا، آنکھوں کی باتیں کرتا ہے جی، میرے بابو کی تو زلفیں ایسی ہے، میرے بابو کی تو آنکھیں ایسی ہیں، میرے بابو کے تو کپڑے ایسے ہیں، اس کی تو چال ایسی، ایسی شاعری کرتا تو ٹھیک ہے۔ یہ کون سی شاعری لے کے بیٹھ گیا بھائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، یہ کون سی شاعری ہوئی؟ یہ تو دوبارہ پھر ان کو ادھر لگا رہا ہے کہ ساری کائنات چاہیے تو حضور کے در پہ آنا پڑے گا، یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ شاعری کرتا تو آنکھوں پر کرتا، غزل سناتا تو زلفوں کی سناتا، کم سے کم یہ باتیں کرتا تو یہ شاعر تو ہمارے وارے کھاتا تھا، یہ اقبال جیسا وارے نہیں کھاتا۔ یہ تو ہر بات کو ادھر لے کے جاتا ہے، ہر بات ہی ادھر لے کے جا رہا ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے، یہ کیسی شاعری ہوئی؟ ایسا شاعر ہمارے وارے تو مزہ ہی کہ نہیں آئی ہے۔ تو یہ سورت یوسف کی ابتدائیہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اگر جو بھی مقام اور مرتبہ چاہنا ہے وہ پہلے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھے، اسے ہر بات نظر آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، یعنی ان کا جو علم ہے وہ اللہ اور اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا کہ یہ کتاب کے اندر جو آیات ہے یہ واضح آیات ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن کی ہر بات واضح ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی کو سمجھ نہ آ سکے۔ میں جس کو بھی قرآن سمجھنا ہے وہ علماء کے پاس جا کے بیٹھے، قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف سمجھ آ جائے گا، آپ پہ سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا ہے، ہم نے قرآن کو عربی میں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو کیڑے مکوڑے لگے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن خود پڑھا کریں، ہماری پنجابی زبان ہے، سرائکی ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، جو کچھ بھی ہے، پشتو کی شاعری سمجھنے کے لیے پشتو کی زبان سمجھنا ضروری ہے، یہ گل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پنجابی ہیر وارث شاہ کو سمجھنے کے لیے پنجابی کا آنا ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجابی سیکھیں نا اور آپ کو پنجابی کی شاعری آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے؟ فارسی نہ سیکھے فارسی کی شاعری آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک کسی زبان، کسی کتاب کو، کسی شعر کو، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کا سمجھنا ضروری ہے۔ مجھے آپ بتائیں، یہ جو خبیث کہتے ہیں نا کہ قرآن خود ہی پڑھ لیا کرے، آپ پہ سمجھ آ جائے گا، جب تک تمہیں عربی زبان نہیں آتی ہے تمہیں قرآن عربی کا سمجھ کیسے آ جائے گا بھائی؟ یہ جو 10 سال کا کورس کرواتے ہیں مدرسوں کے اندر بٹھا کے، وہ اللہ معاف کرے کہ سارے پاگل ہیں، وہ بچے کے 10 سال ہی خراب کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن ہی پڑھا دے، ڈائریکٹ حدیث پڑھا کے فارغ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ جب تک زبان نہیں آئے گی تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک حدیث زبان سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ یار ایک شعر سمجھنے کے لیے زبان کا سمجھنا ضروری ہے، کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کتاب کی زبان کا سمجھنا ضروری ہے۔ ویلا خالی قرآن تمہیں ملا ہوا ہے، جو مرضی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ جو شخص کہتے ہیں نا یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونک رہے ہوتے ہیں جی ہاں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، آج ہر کسی کا ترجمہ ضروری موجود ہے، ترجمہ اٹھائے اور قرآن پڑھ لے۔ ترجمہ بھی تو کسی مولوی نے لکھا ہے، ترجمہ کون سا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا جی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں گے ہم، ترجمہ بھی تو کسی مولوی نے لکھا ہوگا۔ فارسی کا ترجمہ، پشتو کا ترجمہ، سرائکی کا ترجمہ، اردو کا ترجمہ، یہ ساری زبانوں کا جو ترجمے موجود ہیں وہ بھی تو کسی نہ کسی مولوی نے لکھے، تیرے باپ نے تو کوئی نہیں لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عربی زبان کے اندر کیوں نازل فرمایا؟ فرمایا اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے۔ کیوں؟ تو عربی زبان کیونکہ ویسے بڑی وسیع زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس وجہ سے ہم نے عربی کے اندر قرآن نازل فرمایا تاکہ تم عربی سمجھ سکو، اور عربی سمجھنے کے بعد قرآن پاک کی تمہیں صحیح سمجھ آ سکے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، دیکھیں جی فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کے لیے سب سے اچھا قصہ بیان کیا ہے۔ آپ سے پوچھنے آئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، ان کا واقعہ کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوئے، وہ کہاں تشریف لے گئے، پھر ان کا وصال کیسے ہوا، پھر شام، مصر سے شام کیسے آئے، یہ سارے معاملات بیان کریں۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اچھا جو قصہ تھا وہ بیان کیا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اس لیے ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ظاہر ہے اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے، یہ رب بھی ہے جو آپ کو سارا کچھ بتاتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سارا علم آپ کو اللہ کی ذات ہی دیتی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا صحیح واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو یہ علم عطا فرما دیا, یہ ساری صورت ہی نازل فرما دی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا خواب سے لے کر. یہ اگلی آیت کے اندر خواب آ رہا ہے جو آپ نے بچپن کے اندر خواب دیکھا تھا 11 ستاروں والا. میں خواب سے لے کر یوسف علیہ السلام کا تخت شاہی پر بیٹھنے تک جو جو معاملات ہوئے سارے کے سارے ہم نے قرآن کے اندر بیان کر دیے. کل سے انشاءاللہ وہ آگے سے شروع ہوگا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.